بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوت کے گناہ دل کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام۔ ناظرین اکرام، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل، ایک انگلی کا لمس، ایک کلک اور انسان ایسے راستے پر جا سکتا ہے جہاں ہمارے باپ دادا کا گزر تک نہیں ہوا تھا۔ ہم نے اپنی تہنائیوں میں، اپنے موبائل کے خفیہ کونوں میں ایسے گند بھر لیے ہیں جنہیں ہم کسی انسان کی نظروں سے چھپا لیتے ہیں مگر اللہ کی نگاہ سے کبھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم لکھتے ہیں، یہ سب ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہے اور اسے صرف سچی توبہ ہی مٹا سکتی ہے۔ یہ ساری آزمائشیں اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک والا دیکھے کون ہے جو غیب میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایک دن یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں سب بول اٹھیں گی۔ قرآن پاک میں ہے، یہ سب گواہی دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے وہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، گناہ کرتے ہوئے اگر دروازہ ذرا سا ہل جائے یا باہر کسی کے قدموں کی آواز آ جائے تو ہمارے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ کیونکہ ہمیں رسوائی کا ڈر ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو پھر اس دن کیا ہوگا جب ہمارے بیوی، بچے، والدین، دنیا کے لوگ سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے اعمال ایسے چل رہے ہوں گے جیسے تھرڈ امپائر کی سکرین۔ ویڈیو رک کر ریورس ہو کر دکھائی جا رہی ہوگی۔ ہائے وہ رسوائی! لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، آج بھی اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ صرف چند سچے الفاظ اور آئندہ بچنے کا عزم ہمارے ماضی کے گناہوں کو، دبوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کوئی داغ تھا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دے۔ خلوت کے گناہ انسان کی ہمت چھین لیتے ہیں، دل اس کا کمزور ہو جاتا ہے، شخصیت اس کی سے نور ختم اور اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کی حفاظت کرے، ہماری تہنائیوں کو پاکیزگی عطا کرے اور ہمیں ہر چھپے اور کھلے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔